اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہی کے درس میں اس سورت کا اختتام ہوگا اور اس میں چند اہم مضامین شامل ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 9 پر کنکلوڈ کیا تھا اور اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو اس میں دو باتیں بہت زیادہ اہم تھیں۔ ایک تو تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور پھر دوسرے میں فرمایا تھا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اگرچہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا تو اس میں دونوں کیٹیگریز آ سکتی تھیں، لیکن ان دونوں کو مختلف طور پر استعمال کرنے کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگرچہ کافر ناپسند کریں اور اگرچہ مشرکین ناپسند کریں، دونوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے، اگرچہ جو مشرکین ہیں وہ اس بات کو ناپسند کریں۔ دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے اور اس سورت کی یہ جو آیات ہیں یہ سورہ غزوہ احد کے بعد تقریباً نازل ہوئی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں نے بظاہر جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ایسا ماحول تھا کہ مسلمان شکست سے دوچار تھے اور مسلمانوں کے اندر گھبراہٹ تھی، اور جو مسلمانوں کے مخالفین تھے ان کے اندر سیلیبریشن تھی، اور انہیں یہ حوصلہ مل رہا تھا نعوذ باللہ کہ اسلام اور اسلام کے جو پیروکار ہیں ان کو شکست دینا اور ان کو ختم کرنا ان کے لیے
وقت کی بات ہے۔ تو یہ کمزوری کے دن تھے، یہ کمزوری کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرمایا اور یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے، اس کو اللہ نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ نور اللہ، اللہ کے نور کے ساتھ اور اللہ کی روشنی کے ساتھ، اور فرمایا کہ یہ جو نور ہے یہ مکمل ہو کر پھیلے گا، ابھی اس کی ابتدا ہے۔ جس طرح سورج آپ دن میں دیکھتے ہیں، دوپہر میں اور صبح کے وقت اور زوال کے بعد، تو یہ سورج کی مختلف کیفیات اور صورتیں ہوتی ہیں اس کے مراحل کی، لیکن جب سورج نصف النہار پر پہنچتا ہے تو اس وقت سورج مکمل طور پر چھا چکا ہوتا ہے اور اس کی تمازت اور اس کی روشنی جو ہوتی ہے وہ کائنات میں ہر جگہ وہ پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اس وقت سورج اسلام کا طلوع ہو رہا تھا اور وہ یہ توقع کر رہے تھے نعوذ باللہ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کی فتح جو شکست میں تبدیل ہو گئی تھی اس کے بارے میں کہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے تھے، لیکن اس کے اندر نہ صرف تسلی تھی بلکہ اس کے اندر وعدہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نور ہے، اس کی جو روشنی ہے، یہ مکمل طور پر کائنات میں چھائے گا اور اس نور سے کفر اور ظلمت اور شرک کے جو اندھیرے ہیں وہ چھٹ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ تھا کہ مسلمان جس نہج پہ کام کر رہے ہیں ان کو اسی رفتار سے کام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو غلبہ عطا فرمائے۔ اور ان آیات کے اندر ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے آج کل کے مسلمانوں کے لیے کہ آج کل عالم اسلام کے اندر، عالم اسلام کے حالات کو دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر مایوسی پھیلتی ہے کہ اسلام کا، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو تقریباً مسلمانوں کے حالات کم و بیش وہی ہیں کہ جو اس وقت کے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام کے اوپر من حیث الدین عمل کریں اور وہ ان کی پوری زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو۔ اور اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا مشن یہی تھا کہ اسلام کو مدینہ اور مکہ تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا قرآن پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج کے مسلمانوں کے لیے یہ آیات جو ہیں امید کی کرن ہونی چاہیے کہ اگر وہ دین کے کام کے لیے کوشش جاری رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس وقت کمزوری کا پوائنٹ تھا، لیکن کمزوری کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امید دلائی تھی۔ بالکل اسی طرح آپ مثال سمجھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ایک صحابی جو بعد مسلمان ہوئی ہے، سراقہ بن جاشم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے جی، اور لیکن اس کے جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھس جاتے تھے اور اس نے 3 مرتبہ کوشش کی، 3 مرتبہ اس نے تیر پھینکے اور اس کو ناکامی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت خطرناک صورتحال تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر نقصان پہنچ سکتا تھا، اس وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر سکتا تھا اور لے جا سکتا تھا،
اور 100 ऊँटों का जो इनाम था वो उसको मिलता और मालूम नहीं वो कितना हीरो बनता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के मोजिज़ात होते हैं और अल्लाह के कमालात होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ उनके मिशन को नाकाम किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दें, जो मेरे पास सनद हो कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट दी, बल्कि बशारत दी कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों के अंदर जब ईरान फतह होगा, ईरान के बादशाह के जो कंगन है, वो मैं तुम्हारे हाथों में पहनी हुई देख रहा हूँ। तो ये भी बज़ाहिर जो है एक कमज़ोरी के हालात थे। लेकिन उन कमज़ोरी के हालात में कि जो लोग के अपनी महदूद निगाह से दुनिया को देखते हैं, उनके लिए कमज़ोरी के हालात थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाना, मुमकिन को नामुमकिन बनाना, ये कोई बात नहीं है। तो उस वक़्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको ये बशारत दी। इसका मतलब ये था कि सुराका बिन जाशम को कि अभी तो मदीना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के प्लान के अंदर है कि ईरान एक दिन मुसलमानों के हाथों से फतह होगा, जो उस वक़्त की सुपर पावर थी। और न सिर्फ फतह होगा, बल्कि उस बादशाह की जो मालो मता है, हीरे जवाहरात हैं, वो मुसलमानों के हाथों आएँगे। और ये जो साहब हैं, जो अभी थोड़ी देर तक पहले तो आ रहे थे हुज़ूर को गिरफ्तार करने और कत्ल करने, नऊज़ुबिल्लाह, उनको देखो उनकी काया पलट जाती है उससे। और उनको ये बशारत मिलती है कि आपने अपने हाथों में ईरान के बादशाह के कंगन पहनने हैं। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर ये बशारत मुकम्मल होती है, पूरी होती है और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथों से उनको ये कंगन जो है वो पहनाते हैं। तो इस माहौल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को बशारत दी और खुशखबरी दी। अब जो आयत उसके बाद हमने तिलावत की है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के साथ एक डील करना चाहता है। डील के अंदर यानी 2 पार्टीज हैं, एक मुसलमान है एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला है। और इसको एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर के तौर पर कुरान ने बयान किया है। और वो क्या है कि बाज़ रिवायात में आता है कि कुछ सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप हमें बताएं कि बेहतरीन तिजारत कौन सी है। जी, एक तो रिवायत इसके बारे में ये आती है। तो कुछ सहाबा किराम और मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि उस आ, सवाल के जवाब में ये आयत जो है वो नाजिल हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि कौन सी बेहतरीन तिजारत है। अल्लाह ने क्या फरमाया, ए ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत की निशानदही न करूं। अब यहाँ अदुल्लो से मुराद अल्लाह तबारक व तआला भी हो सकते हैं और अदुल्लो से मुराद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हो सकते हैं। जी, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत की निशानदही न करूं कि तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। दुनिया में कोई भी एक मुसलमान नहीं होगा कि जो नहीं चाहेगा कि उसको कब्र के अंदर, बरज़ख के अंदर, क़यामत वाले दिन किसी किस्म का अजाब मिले। और अगर उसको इख्तियार दिया जाए, जो कि दिया गया है, और उसको बताया जाए कि ये काम आप करेंगे तो आप अज़ाब अलीम से बचेंगे, और अगर आप ये काम करेंगे तो आप अज़ाब अलीम से दुचार होंगे। गोया मुसलमानों को यहाँ पर चॉइस दी जा रही है ऐसे बिजनेस की, ऐसी डील की कि अगर उसको वो इख्तियार करेंगे तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उनको अज़ाब अलीम से, दर्दनाक अज़ाब से अल्लाह तबारक व तआला उनको निजात दिलाना। ये अल्लाह तबारक व तआला सवाल कर रहे हैं
اور اسی سوال کے اندر جواب بھی ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور آن behalf آف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نسبت جو ہے وہ فرما سکتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیکج کیا ہے, وہ ڈیل کیا ہے, وہ تجارت جو ہے اس کے اندر کیا چیز انوالو ہوگی. فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آلریڈی فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. تو جب وہ آلریڈی ایمان لا چکے ہیں اللہ کے اوپر, رسول کے اوپر, اس کی کتاب کے اوپر اور تمام پیغمبروں پر, یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں, تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ. تو یہاں سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ دوبارہ جب ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو اس ایمان کو یقین کے اندر اور اس ایمان کو عمل کے اندر بدلنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کہ زبان سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, لیکن عملی طور پر آپ نے دکھانا ہوگا کہ آپ نے اللہ اور رسول کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہے. تب تو آپ اپنے دعوی ایمان کے اندر آپ سچے ہوں گے. اور یہ سوال آج ہم سے بھی ہو رہا ہے کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن کیا ہم اس ایمان کو, اس زبانی شہادت کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عمل کے اندر یا نہیں؟ ہماری عمل کی صورت جو ہے وہ کیا اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اور آپ واپس جائیں دوبارہ, اس صورت کا جو آغاز ہوتا ہے کیا فرمایا تھا, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ باتیں تم کیوں ایسی کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو. تم کہتے کچھ ہو اور عمل مختلف ہوتا ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کسی چیز کا دعویٰ کرو اور عمل تمہارا جو ہے وہ خلاف ہو. تو پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط کے طور پر یہ کیا فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مستحکم ہونا چاہیے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں پیکج دیا جا رہا ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان, اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو. اب جہاد کی علماء کرام نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں. ایک ہے جہاد بالنفس, میرے ساتھ میرے نفس کی جو خواہشات ہیں اور وہ خواہشات جو ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کی ویلیو سے ٹکراتی ہیں, ان کے ساتھ میں اپنے نفس کے اندر میں جہاد کروں, کسی اور کے ساتھ نہیں. اپنے نفس کے اندر کہ میرا نفس کہتا ہے کہ میں اس وقت آرام کروں اور نماز کا ٹائم ہے, بس میرا نفس کہتا ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہے, نہیں رکھو, لیکن میں نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہوں اور نفس کو مجبور کرتا ہوں کہ نہیں آپ نے روزہ رکھنا ہے. میرا نفس کہتا ہے حرام چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے کہ ان کے اندر لذت ہے اور ان کے اندر دنیاوی مزے ہیں, میرا نفس یہ کہتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں, ان سے اپنے آپ کو بچیں, اور کوئی میرے پاس پاور نہیں ہے سوائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانیٹر کر رہا ہے مجھے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. تو یہ پہلی قسم ہے جہاد کی کہ نفس کے ساتھ جو ہے جہاد کرنا. دوسرا جو جہاد ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جہاد کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کلہاڑی لے کے تلوار لے کے لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کریں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ جہاد کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں اور ان کے ساتھ اسلام کے عمل کے اندر، اسلام کے فروغ کے اندر جو تعاون مل سکتا ہے تو وہ فبہا، اگر نہیں مل سکتا ہے تو اس کے اندر مایوسی نہیں ہونی چاہیے اور ان سے کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، اور انسان ان کے ساتھ جو تعلقات رکھے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی رضا کے لیے جو چیز ہے اور جو چیز اللہ کی رضا کے خلاف ہے اس کو وہ ٹھکرا دے۔ تو جہاد بالنفس ہو گیا، جہاد بالخلق ہو گیا۔ اب تیسری جو قسم ہے وہ جہاد فی المیدان ہے، اور اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مال و دولت کے ساتھ۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ جا کر میدان جنگ میں اسلام کا دفاع کر سکے۔ میدان جنگ دور ہے، رکاوٹیں ہیں اور ایسی بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں کہ انسان وہاں پر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب انفس کے ساتھ ایک اور بھی صورت ہو سکتی ہے کہ میرے معاشرے کے اندر جہاں پر میں رہ رہا ہوں، مسلمان معاشرے کے اندر غلط باتیں ہیں، اور مسلمان معاشرے کے اندر وہ غلط باتیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، تو میں اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اور معاشرے کے اندر مجھے جو عزت دی گئی ہے، مجھے جو وقار دیا گیا ہے کہ میں خاندان کا سربراہ ہوں اور مجھے عزت جو دی گئی ہے اس کے بل بوتے پر میرے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ان باتوں کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں کہ وہ غلط ہے۔ اور اسی طرح جہاد بالقلم ہے، اور یہ جو آخری صورت رہے گی ہے جہاد بانفسکم میدان جنگ میں، تو وہ تمام لوگ تو شرکت نہیں کر سکتے ہیں، وہ کہ جو اس وقت کے حکمران خلیفۃ المسلمین جن لوگوں کو مناسب سمجھیں گے کہ وہ وہاں جائیں، اور یہ فل ٹائم کام نہیں ہے، یہ کبھی کبھی جب اسلام کو ضرورت ہوگی تو اس وقت جو ہے قربانی دینی ہوگی، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے مشکل کام ہے کہ اس کے اندر میری جان جا سکتی ہے اور میری فیملی مجھ سے محروم ہو سکتی ہے، میں ان کا بریڈ ونر ہو سکتا ہوں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں انسان کو چیلنج کر سکتی ہیں، اور مسلمان ان چیزوں کو ریزسٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی ایسے موقع پر مجھے تمہاری جان کی بھی ضرورت پڑے گی، میں تم سے تمہاری جان کا بھی مطالبہ کروں گا جو میں نے تمہیں دی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ تو ہمیں صحابہ کرام کی جو مثالیں ملتی ہیں کہ وہ جہاد کا جو کنسپٹ فقہائے کرام نے بتایا ہے، جس کی میں نے آپ کو 3-4 مثالیں بتائی ہیں، تعریفی کی ہیں، وہ ان تمام کے اوپر جو تھے وہ پورے اترتے تھے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیکج دیا ہے، یہ جو ڈیل بتائی ہے، کیا فرمایا؟ یہ بات تمہارے لیے اچھی ہے ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ اس کو کہاں سے ملتا ہے؟ ویسے اگر انسان دنیاوی طور پر اس پیکج کو دیکھے گا تو وہ کہے گا اس کے اندر تو میرا نقصان ہے، میں پیسے بھی دوں گا اور جان بھی دوں گا اور قربانی بھی دوں گا، وقت بھی میرا جائے گا، تو یہ تو میرے لیے نعوذ باللہ نقصان کا اور لاس کا جو ہے وہ پیکج ہے۔ تو ان کنتم تعلمون کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ آپ نے یہ جو کام کر رہا ہے، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور آپ نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ کا نفس آ گیا، دنیاوی غرض آ گئی اور خاندان کے مفادات آ گئے، یہ تمام جو چیزیں آ گئی،
تو پھر آپ مطلب یہ کہ جو علم کا صحیح مقصد ہوتا ہے اس کو آپ نے استعمال نہیں کیا۔ اور یہ جو انعامات ہیں اب یہ جاری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ مزید فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت ہی بڑی کامیابی ہے کہ جس انسان کو یہ پروانہ مل جائے کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے۔ اور یہ ہم یاد رکھیں کہ جنت میں اس صورت میں لوگوں کو جانے دیا جائے گا جب ان کو اللہ کی بارگاہ سے یہ پروانہ مل جائے گا کہ ان کی گناہ معاف ہو گئے، اور انہوں نے اپنے معاملات اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ انہوں نے طے کر لی ہوں گے کہ وہاں پر کسی کا کوئی ان کے اوپر کیا ہوگا، کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ پاک اور صاف ہو جائیں گے پھر ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو گناہوں کی مغفرت جو ہے یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان اپنے آپ کے گناہوں سے بچائے اور گناہ سرزد ہو جائے تو ان سے معافی اور اس کی تلافی کے کیا اقدامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی ہمارے گناہ معاف ہو، بجائے اس کے قبر میں ہم سے سوال ہو، برزخ میں ہم اس کے مراحل سے طے ہوں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو اور اللہ کی مخلوق کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے ہماری جگ ہسائی ہو اور ہماری پشیمانی ہو۔ اللہ سے دعا کرتے وقت یہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے سے پہلے آپ میرے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جس کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات خراب ہوں کسی وجہ سے، ناراضگی سے، تو ہم ان سے معافی مانگیں، اور ان کی معافی جو ہے وہ ہمیں بہت سی پریشانیوں سے آخرت میں اور دنیا میں بھی بچائے گی۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ، یہ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی جنتوں کے اندر، ایسے باغات کے اندر داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ یہ تو امیجنیشن بتائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین سمجھتا ہے کہ جب ہماری یہ گناہگار آنکھیں دیکھیں گی ان نعمتوں کو تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں کہ جن کو انسان نے دیکھا نہیں ہوگا، جن کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، جو انسان کی فکر کے اندر اور سوچ کے اندر کبھی آئی بھی نہیں ہوگی، ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبًا، اور پاکیزہ رہائش گاہیں، اکاموڈیشن، جہاں انسان کو سکون ہوگا، اس کو راحت ہوگی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ سٹریس، یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں۔ آخرت میں، جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جنت میں سوائے خوشی کے، آرام کے، اور کوئی تکلیف وہاں پر نہیں ہوگی۔ جنات عدن ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے انعامات ہیں کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جن کو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور انعامات بھی بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جو آپ چاہیں گے وہ انعامات آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائے گا۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور یہ جو تین کلمات ہیں، چھوٹے جملے ہیں آخر کے آیت کے اندر، اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اور اس کو بھی آپ جوڑیں گے وہ جو ہم نے آیت نمبر 8 اور 9 میں دیکھا تھا کہ اللہ کا نور جو ہے وہ پھیلے گا اور اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہوگا۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی،
یعنی اس وقت مسلمانوں کو احد کے اندر شکست ہوئی ہے، لیکن اللہ کی مدد ان کے پاس آئے گی، وفتح قریب، اور ان قریب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ایک تو مراد یہ ہے فتح مکہ۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان بھی شاید نہ ہو کہ مسلمان کبھی آ کر اس کمزوری کی حالت میں مکہ کو فتح کر سکیں گے، اور جزیرہ نماء عرب جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ بلکہ اس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ فتح قریب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران اور روم کی جو سپر پاور ہیں وہ بھی مسلمانوں سے فتح فرمائے گا، اور وہ بھی مسلمانوں کی جو امپائر ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ اس کے جواب کس کا ہے؟ یہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ اسی پیکج کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مسلمان اللہ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں، آپ مسلمانوں کے حوصلے بڑھائیں کہ احد کی لڑائی کے اندر جو شکست ہوئی ہے اس سے مایوس نہ ہو، اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ کہ ان کو بشارت دیں کہ ان کا دین انشاءاللہ وہ غالب آئے گا، اور تمام دین جو ہیں اس سے مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت بشارت تھی، اور اس میں کئی سال بھی نہیں لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور خلفائے راشدین کے خلافتوں کے دوران جو ہے یہ تمام بشارتیں جو تھیں یہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ اور ہم یہ بات یاد رکھیں کہ آج جب ہم ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جب یہ آیتیں مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر نازل ہوئی تھی، جن کا ایمان تھا غیر متزلزل اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر، جب وہ یہ بشارتیں سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو ان کا ایمان مزید مضبوط ہوگا، اور ان کے دل میں کسی قسم کے شکوک اور شبہات نہیں ہوں گے کہ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم ایران کو اور روم کو فتح کر سکیں، اور پورا جو عربوں کا جزیرہ ہے، خطہ ہے، وہ پورے کا پورا مسلمانوں کے پاس کبھی آ جائے گا۔ تو یہ کچھ لوگوں کو تو شاید اس وقت خواب و خیال نظر آتا ہو، لیکن یہ کہ اللہ کے جو صحابہ کرام تھے ان کا ایمان تھا، اس لیے ماشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایڈوانس میں عطا فرمائی، اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ اس کے دین کو غلبہ حاصل ہوگا اور اس کا نور جو ہے وہ پھیلے گا، وہ تمام کی تمام بشارتیں پوری ہوئی۔ اب آیت کے سورت کے آخر میں ایک بہت ہی اہم مضمون بیان ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بھی بہت بڑے اسباق ہیں۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے سپورٹرز بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم اللہ کے دین کے، اللہ کے رسول کے سپورٹر بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایمان والوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کا محتاج ہے؟ تو یہاں انصار اللہ سے مراد انصار دین اللہ ہے، کہ اللہ کے دین کے سپورٹرز بن جاؤ۔ اور اللہ کے دین یعنی جیسے قرآن میں بعض دیگر مقامات پہ یہ کہا گیا ہے کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم قرض حسنہ دو، کیا اللہ نعوذ باللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ وہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے؟ تو وہاں بھی مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے کہ اللہ کے جو دین ہے اس کے لیے قرض حسنہ دے۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انصار اللہ، اللہ کے دین، اللہ کے سپورٹر، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے سپورٹر بننے والے بن جاؤ۔ کونو کمانڈ ہے، بی
the supporters of Allah. Be the supporters of the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاری الی اللہ. بالکل اسی طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حواری تھے، حواری کا جو ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے وہ ڈسائپل کے معنی میں کیا جاتا ہے، اور حواری کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو صاف اور شفاف ہو، اور حواری کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سنسیئر ہوں، جو مخلص ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈسائپل، ان کی ڈسائپل خلفاء، جن کے لیے عیسائیت کے اندر اپوسل بھی استعمال ہوتا ہے. اپوسل تو نارملی پیغمبر کے لیے ہوتا ہے، وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن وہ اپوسل، ان کو اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو مختلف مقامات پر بھیجتے تھے کہ وہاں جا کر ان کے دین کی تبلیغ کریں اور لوگوں میں ان کا دین پھیلائیں. تو اپوسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈسائپل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن نے حوارین کا ہے. حوارین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں اپنے عہد کے اندر اور اپنے قول اور عمل کے اندر وہ مخلص ہیں. اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ جس طرح سفید کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوتا ہے، ان کا اخلاص اس طرح ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا سپورٹر ہوگا، میری مدد کرے گا اللہ تک پہنچنے میں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں. یہ گویا عیسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے تھے، یہ ان کو ایک چیلنج دے رہے تھے، آزما رہے تھے کہ جو لوگ ان کی محبت کا اور ان کی وفاداری کا دم بھرتے تھے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ڈسائپل تھے، مریدین خاص تھے، ان کے جو صحابی تھے، کہیں جو بھی آپ کہیں، انہوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سپورٹرز. تو یہاں بھی وہی لفظ ہے انصار اللہ. اللہ نعوذ باللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. انصار الدین اللہ، اللہ کے دین کے سپورٹرز. تو یہاں بھی یہ قرآن پاک کا اپنا ایک سٹائل ہے، ویسے ہر عربی زبان کا بھی اپنا ایک سٹائل ہے، اس کے لحاظ سے ہے. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں انصار اللہ نام رکھتے ہیں، انصار بھی نام رکھتے ہیں. یہ بالکل اسی سے جو ہے ماخوذ ہے، اور اسی سے ہم کہتے ہیں کہ مدینے کے وہ مسلمان کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے سے آنے والے مہاجر مسلمانوں کی مدد کی تھی، ان کو بھی ہم انصار کہتے ہیں. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة. اب یہاں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر شامل کیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کسی نئے دین کی تبلیغ نہیں فرما رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے علاوہ دوسروں کے لیے اپنی تعلیمات کا پرچار نہیں کر رہے تھے. بنی اسرائیل کا جو لفظ یہاں آیا ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام belong to بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام was a prophet to بنی اسرائیل، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اندر اصلاح اور نئی تعلیمات کچھ لے کر آئے تھے، ورنہ ان کا دین وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا. اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ نئی بات تھی، تھوڑی بہت جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو زیادہ سخت پابندیاں تھیں، سختیاں تھیں، ان کو تھوڑا سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر نرم کیا گیا تھا، اور تاکہ لوگوں کے لیے دین جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو حوارین کے اس جواب کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک جو طائف تھا، ایک جو گروہ تھا بنو اسرائیل کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان، اگرچہ کہنے کے لیے وہ دوسرے جو لوگ تھے
وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پریکٹسز جو تھی ان کی مخالفت کی، ان پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو پھر اس کے اندر ایک جو گروہ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا پیغمبر مانا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل لے کر آئے تھے اس کو بھی انہوں نے اللہ کی کتاب اور پیغام کے طور پر مانا۔ اور پھر کیا، وَكَفَرَ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو رد کر دیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مانا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو ماننے والے کون ہو گئے؟ مومن ہو گئے، جنہوں نے ان پر ایمان لائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے مدد کی، تائید کی، کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے جو دشمن تھے ان کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں ہمارے جو مفسرین ہیں کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ایون دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، اور بظاہر اس سے یہ تاثر ملا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا مشن ناکام ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد عیسائیت کی تبلیغ ہوئی، عیسائیت کو بادشاہوں نے قبول کیا، اور پھر ان بادشاہوں کی طاقت سے اور ان کی حکومت کے ذریعے سے عیسائیت جو ہے وہ پھیل گئی۔ ایک تو انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں جن کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات پھیلا رہے تھے، وہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ زائل ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں نے سمجھا، اور اس بات پر کہ آپ جو بھی بات فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور اس کو ایکسیپٹیبلی پریویلنس ملا۔ اور تیسری انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ سے مراد نہ صرف اس وقت کے سو کالڈ عیسائی تھے، بلکہ اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے جو فالوورز ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیمات کی جس کو قرآن نے ٹیسٹیفائی کیا ہے، ان کو وہ مانتے ہیں۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام کو قبول کیا اور اس کو سچ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ کن پر؟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے جو دشمن تھے ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ غلبے والے ہو گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں مفسرین کرام کے، اور یہ تمام کے تمام جو ممکن ہے کہ اس کے اندر وہ انکلوڈ ہو جائیں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 14 سورۃ الصف کی، کہ جس کے اوپر ہم اس درس کا اختتام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورہ صف کے دوران ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فہمی کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔